بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ قرآن و اہل بیت کی حقیقی تعلیمات سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ مکتب قرآن و اہل بیت کی توحیدی تعلیمات کو جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی توحید الہی اور ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کی اس تبلیغی دعوت سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ پاکستان میں مکتب کے نوجوانوں کے لیے اپنے طرز کا پہلا تبلیغی یوٹیوب چینل علی روحانی آفیشل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کا درس، اس کا عنوان گفتگو، موضوع گفتگو، مختصراً احوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ خلافت، جو ظاہری خلافت آپ کو ملی، یعنی تاریخ اسلام میں چوتھے خلیفہ کے طور پہ جب آپ سامنے آئے، تب سے لے کر آپ کی شہادت تک کے کچھ مختصراً واقعات کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، تاکہ ہمیں تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء، جان دو عالم کے بعد کس قدر پر مصائب زندگی سے ان کا سامنا رہا، کس قدر مشکلات بھرے حالات سے آپ جو ہے وابستہ رہے، کس طرح سے کچھ معاملات میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نظر انداز کرنا، کس طرح سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کئی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے حق میں ہوئے کئی معاملات میں فیصلے اور واضح ارشادات کی خلاف ورزی دے کر بھی خاموشی اختیار کرنا، تاکہ امت کی وحدت کو فرق نہ پڑے، اسلام دشمنوں کو موقع نہ مل جائے۔ اسلام ابھی نیا نیا پنپ رہا ہے، پھول رہا ہے، تناور درخت کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے، تو کوئی بدبخت دشمن اسلام اٹھ کے اس کو تناور درخت بننے سے پہلے اس کے کاٹنے کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ الغرض کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جہاں مشکلات سے سامنا رہا، مصائب بری زندگی سے سامنا رہا بعد از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہیں پہ آپ کا اسوہ اور سیرت یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اپنے سیرت کے ذریعے، اپنے اسوہ کے ذریعے، اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے اور اپنے علم، فہم و فراست اور علم و تدبر کے ذریعے ہمیشہ امت مسلمہ کو کسی بڑے مسائل میں دوچار کرنا تو درکنار کہ اپنی وجہ سے کہ خلافت میرا حق تھی، مجھے نہیں ملی، جناب اس وجہ سے کوئی امیر المومنین نے کوئی الگ جتھا بنا لیا ہو، وہ الگ سے تحریک شروع کر دی ہو، نہیں، یہ چیزیں تو درکنار، بلکہ جہاں جہاں آپ سے پہلے بنائے گئے جو خلفاء تھے، خلفاء ثلاثہ تھے، جہاں جہاں ان کو بھی آپ کے فہم و فراست، تدبر کی، علم کی، عقل کی، مشورے کی ضرورت پڑی، آپ ہمیشہ پیش رہے، تاکہ امت اسلامیہ جو ہے وہ باعث مذاق نہ بن جائے کہ لو جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ بلکہ ایک یہودی نے آپ پہ تانا کسا تھا ایک دفعہ، جب یہ معاملے ہوئے، جب سقیفہ بنی سعدہ کا اجلاس ہوا اور یہ سارے معاملے ہوئے، تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک یہودی نے آپ پر جناب باقاعدہ طنز ماری کہ دیکھیے جی یہ کیسی قوم ہے یا کیسا دین ہے۔ اب روایت کے الفاظ بنوان مجھے یاد نہیں، لیکن روایت الحمدللہ موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی قبر مبارک کے بھی مٹی بھی نہیں سوکھی اور آپ میں خلافت کا ایشو بن گیا، آپ لوگ جناب وہ بھول گئے سارا کچھ، یعنی مفہوم یہ تھا اس کی بات کا۔ تو امیر المومنین نے فوراً پلٹ کر اسے کہا کہ تم کیسی قوم ہو، تمہارے نبی تو ابھی تو دنیا سے گئے بھی نہیں تھے، ابھی تو وہ 40 دن کے لیے طور پر گئے تھے، اور تم لوگوں نے ان کی ساری تعلیمات بلا کے ایک بچڑے کو خدا بنا لیا۔ جہاں سے وہ یہودی جناب نہایت شرمندہ ہو کے، خاموش ہو کے اٹھ کر چلا گیا۔ تو یہ ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ آپ کا مطمع نظر تھا۔ اس جواب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مسئلہ خلافت و امامت ہو، وہ مسئلہ فدق ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہ ہو کہ جو جہاں پہ ذاتی طور پہ چلے کوئی سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے، سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے، فابہا، علی کو وہ منظور تھا۔ لیکن کسی بھی مسئلے کو بنیاد بنا کر امت میں تفرقہ ڈال جائے، مسلمانوں میں تفریق پیدا ہو جائے، مسلمان جو ہے آپس میں ہی تلواریں سونت لیں، وہ علی کے بارے میں نہیں تھا۔ اس لیے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں اختلافات یا مسائل تھے نہیں، معذرت کے ساتھ وہ بھی ذرا تھوڑا مطالعہ کریں، تصحیح کریں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں امریکہ میں بیٹھے فتنہ کی طرح کہ نہیں جی ان کا تو ہر کام ہی تقیہ تھا، تقیہ کرتے تھے، وہ تقیہ کر لیتے تھے، وہ بچوں کے نام بھی خلفاء ثلاثہ کے نام پر رکھے جی وہ تقیہ کیا تھا، وہ تلوار نہیں نکالی جی تقیہ کیا تھا، وہ جناب سیدہ پر مذاق جی تقیہ کیا تھا، نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ تو وہ بھی غلط ہے کہ جو کہتے ہیں نہیں جی سرے سے مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ آپ علی بن ابی طالب کو پڑھیں،
تاریخ پڑھیں اور سیرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پڑھیں. آپ کو علی کی شخصیت جب تک سمجھ نہیں آتی، علی کی خاموشی بھی سمجھ نہیں آئے گی، علی کا تلوار اٹھانا بھی سمجھ نہیں آئے گا، علی کے خطبات بھی سمجھ نہیں آئیں گے، علی کا کوئی عمل آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں. تو ابھی شروع کرتے ہیں جی. سب سے پہلے تاریخ کیا لکھتی ہے؟ جناب عثمان ابن عفان جو خلیفہ سوم تھے، ان کو جب 70 برس کی عمر میں انہوں نے خلافت سنبھالی، 12 سالہ ان کا دور تھا. اس کے بعد سن 35 ہجری کو جب ایک جتھے نے حملہ کر کے ان کے گھر پہ حملہ کیا اور ان کو جناب ان کے گھر میں جا کر ان کو قتل کیا. ان کو برادران کے ہاں بلکہ برادران کی کتب سے آپ پڑھیں واقعات اور اپنی کتب سے بھی پڑھیں تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فرزندان سمیت کچھ اصحاب کی بھی یہ ڈیوٹی لگائی تھی. امیر المومنین نے یہاں پر بھی بھرپور جو ہے نا کردار ادا کیا کہ جہاں آپ ان کی جانی اور مالی حفاظت کے لیے پریشان تھے، آپ نے اپنے فرزندان کی ذمہ داری لگائی، وہیں آپ خلیفہ سوم کو جا کے مشورے بھی دیا کرتے تھے. خاص کر جو انہوں نے گورنر کچھ متعین کیے ہوئے تھے، نامزد مقرر کیے ہوئے تھے، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر آپ ان کو ہٹا لیں تو عوام کا غم و غصہ کافی حد تک گر جائے گا اور معاملات کچھ اس قسم کے کافی مشورے بھی آپ نے دیے. لیکن بالآخر سن 35 ہجری کو انہوں نے حملہ کیا اس جتھے نے، اور جناب عثمان ابن عفان جو ہے ان کو ان کے گھر کے اندر قتل کر دیا، شہید کر دیا. خیر، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب کہ جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی، آپ کافی رنجیدہ خاطر ہوئے. اس کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت نے، ایک وفد نے جناب بیٹھ کر یہ کہا کہ اس وقت مسلمانوں کا بے قائد ہونا، کسی امام اور رہبر کے بغیر ہونا جو ہے وہ انتہائی جو ہے خطرناک مرحلہ آ جائے گا، لہٰذا ہمیں فوری طور پہ کسی امام، رہبر، قائد کا، خلیفہ کا انتخاب کرنا چاہیے. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک طویل عرصہ جس خاموشی کے ساتھ گزارا اور جس اعتدال پسندی اور رسول پرستی کا مظاہرہ کیا، وہ دلوں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. اس تاثر نے عوام کے ذہن بدل دیے اور گرد و پیش پر نظر اٹھانے کے بعد وہ وفد اور دیگر عوام اس نتیجے پر پہنچے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بہتر کوئی شخصیت نہیں جو قیادت امت کا بار اٹھا سکے اور موجودہ انتشار، بد امنی اور بگڑے ہوئے حالات پر قابو پا سکے. چنانچہ مہاجرین اور انصار کے نمایاں افراد مسجد نبوی شریف میں جمع ہوئے اور بالاتفاق رائے فیصلہ کیا کہ علی بن ابی طالب سے خلافت کی درخواست کی جائے. اس فیصلہ کے بعد ایک وفد جس میں جناب طلحہ اور زبیر بھی شامل تھے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے زمام کار اپنے ہاتھوں میں لینے کی التجا کی. حضرت نے ان کی پیشکش کو قبول کرنے میں توقف کیا اور فرمایا کہ میں تمہارے معاملات میں داخل نہیں ہونا چاہتا، تم لوگ جسے چاہو اسے اپنا امیر منتخب کر لو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. ان لوگوں نے کہا کہ انا لا نعلم احدا احق به منك لا اقدام سابقۃ ولا اقرب قرابۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت ہم آپ سے زیادہ نہ کسی کو خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں اور نہ ہی سابقہ خدمات کے لحاظ سے آپ کا کوئی ثانی ہے اور نہ ہی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت میں آپ سے زیادہ قریب ہے. مگر آپ نے پھر بھی انکار کیا. مگر وہ لوگ بااصرار آپ کو آمادہ کرتے رہے اور جب یہ دیکھا کہ حضرت کسی طرح خلافت کے قبول کرنے پر تیار نہیں تو جناب کہنے لگے کہ ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس عالم میں ہیں؟ کیا آپ اسلام کی حالت اور فتنوں کو ابھرتا ہوا نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہے علی بن ابی طالب آپ کو خوف خدا بھی نہیں رہا؟ جب امیر المومنین، یہ تاریخ کامل، تاریخ خمیس، تاریخ تبری، 3-4 تواریخ سے یہ مطلب منتخب کیا ہوا مواد ہے، متن ہے. جب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دیکھا کہ اسرار حد سے بڑھ گیا ہے اور حالات لاکھ نامساعد صحیح مگر اتمام حجت کے بعد اب جو ہے ادائے فرض سے پہلو تہی نظر انداز اس کو نہیں کیا جا سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، مگر اس بات کو جان لو کہ یہ منظوری اس صورتحال میں ہے کہ میں تمہیں اس راہ پر چلاؤں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو اور جسے میں بہتر سمجھوں. یعنی یہ واضح جملے کچھ شیعہ کتب میں اور کچھ اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہیں کہ آپ کے سامنے یہ شرط شاید رکھی گئی یا یہ درخواست رکھی گئی تھی کہ آپ سیرت شیخین پر، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن اور سنت کے مطابق چلوں گا اور یعنی اس کے بعد اپنے اجتہاد کی نظر سے جس چیز کو بہتر سمجھوں گا میں اس پہ چلوں گا، مجھ پہ شرائط وغیرہ آپ لوگ عائد نہ کریں. اچھا جی، چنانچہ حضرت کی منظوری کے بعد 25 ذی الحجہ روز جمعہ سن 35 ہجری کو عمومی بیعت کا اہتمام کیا گیا. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بیت الشرف سے نکل مسجد کی طرف آئے جہاں لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. آپ کا آنا بھی سادگی سے بھرپور تھا. آپ کے ایک ہاتھ میں کمان تھی اور ایک ہاتھ میں جوتا تھا. حضرت سادگی اور حد کی سادگی کے ساتھ سر پر ایک معمولی امامہ رکھے، ایک ہاتھ میں جوتا اٹھائے اور دوسرے ہاتھ میں
جیسے میں نے عرض کی کمان اٹھائے مسجد میں داخل ہوتے ہیں. حضرت کی آمد پر مجمع میں حرکت پیدا ہوئی. آپ مجمع کو چیرتے ہوئے ممبر کی طرف بڑھے. اس مقام پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ جا کر بیٹھ گئے. کمان پر ٹیک لگائی اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا. جناب طلحہ اور جناب زبیر نے پہل کی اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے. حسین بن دیار تحریر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جناب طلحہ اور زبیر نے بیعت کی اور پھر دوسرے لوگوں نے. اس کے بعد جناب طلحہ کا ایک ہاتھ چونکہ جنگ احد میں نکارہ ہو گیا تھا، تو جب جناب حبیب ابن زویب نے انہیں بیعت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ یہ ایک مطلب زخمی ہاتھ والے سے بیعت کی ابتدا ہو رہی ہے، تو مجھے مشکل لگتا ہے کہ جناب یہ بیل جو ہے وہ توڑ چڑھے، یعنی اس بیعت کو یہ پورا کرے. اس کے بعد لوگ جوگ در جوگ آپ پر ٹوٹ پڑے، جس طرح پیاس سے پانی پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ بدر میں سے کوئی فرد باقی نہ رہا جس نے بیعت نہ کی ہو. چنانچہ علامہ ابن حجر مکی نے تحریر کیا ہے کہ اہل بدر میں سے کوئی بھی ایسا شخص جو موجود تھا وہ باقی نہ رہا. سب کے سب حضرت کے پاس آئے اور کہا ہم آپ سے زیادہ کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے، ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم بیعت کریں. چنانچہ انہوں نے بیعت کی. ان بیعت کرنے والوں میں صرف اہل مدینہ ہی نہیں تھے بلکہ یمن، مصر اور عراق کے بھی باشندے تھے. سب نے خوشی سے بیعت کی اور اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا. اس طرح متفقہ طور پر آپ کی خلافت تسلیم کر لی گئی. بیعت کی تکمیل کے بعد خطیب انصار ثابت ابن قیس نے انصار کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے، ثابت ابن قیس جو انصار سے تعلق رکھتے تھے، آپ نے انصار کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا واللہ یا امیر المومنین ولئن کانوا تقدموک فی الولایۃ فما تقدموک فی الدین ولئن سبقوک امس لقد لاحقتم اليوم ولقد کانوا وکنت لا یخفى موضعک ولا یجہل مکانک یحتجون الیک فیما لا یعلمون ولا احتججت الی احد معک علمک. خدا کی قسم امیر المومنین، اگرچہ وہ لوگ حکومت میں آپ سے سابق تھے مگر دین میں آپ سے سبقت کوئی نہیں لے جا سکتا. اگر وہ کل آپ سے آگے بڑھ گئے تھے تو آج بھی اسی مقام پر آپ بھی آ گئے ہیں. ان شخصیات کی موجودگی میں بھی آپ کا مرتبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا، یعنی آپ کے جو فضائل تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی، جو آپ کا اسلام کی خدمات کے والے سے نام گرامی تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گزشتہ شخصیات یعنی خلفۂ ثلاثہ کے موجودگی میں بھی آپ کا مرتبہ اور مقام کسی سے ڈھکا چھپا نہ تھا. وہ اکثر آپ سے ان چیزوں کو جاننے کے لیے رجوع کرتے تھے جو آپ کے علاوہ نبی کے بعد کوئی نہیں جانتا تھا. خیر، انصار نے بیعت کے سلسلے میں عمومی طور پر بڑی سرگرمی سے حصہ لیا، مگر ان میں سے چند آدمیوں نے جو حسان بن ثابت، کعب بن مالک، مسلمہ ابن مخلد، ابو سعید خدری، محمد ابن مسلمہ، نعمان ابن بشیر، زید ابن ثابت، رافع بن فضالہ بن عبید اور کعب بن اجرہ نے بیعت نہیں کی. ان کے کچھ تحفظات تھے بہرحال وہ خلیفہ سوم کی وجہ سے. امیر المومنین علی علیہ السلام نے کسی شخص کو ذاتی رائے کے حق سے محروم نہیں کیا بلکہ ہر شخص کو اس کی رائے پر آزاد چھوڑ دیا. نہ کسی پر دباؤ ڈالا، نہ سختی گوارا کی، اور جس نے برضا اور رغبت بیعت کرنا چاہی اس سے بیعت لے لی، اور جس نے بیعت سے علیحدگی اختیار کرنا چاہی اس سے آپ نے کوئی زبردستی یا مطالبہ تک نہ کیا. البتہ جناب سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ ابن عمر سے بیعت کے لیے کہا، کیونکہ ان دونوں کے جو آثار تھے وہ امیر المومنین کو ایسے محسوس ہو رہے تھے کہ یہ خود بیعت سے الگ نہیں رہنا چاہ رہے، لیکن کچھ وجوہات ہیں. اور دوسرا یہ کہ عبداللہ ابن عمر اور ظاہر خلیفہ دوم جناب عمر ابن خطاب کے صاحبزادے تھے، اور سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں صحابہ کرام میں ان کا ایک نمایاں مقام تھا. تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ نے ان دونوں سے خصوصی طور پہ بیعت کا کہا تھا یا بیعت کا ٹاپک چھیڑا تھا. خیر، امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ بیعت کے موقع پر بڑی گرم جوشی اور سرگرمی دکھانے والے کچھ افراد نے بعد میں اپنی بیعت سے وہ منحرف ہو گئے تھے، جن میں جناب طلحہ اور زبیر کا بھی ذکر آتا ہے، کچھ اور افراد کا ذکر آتا ہے. کچھ کو جو ہے بعد میں جب امیر المومنین کرسی خلافت پر بیٹھ گئے تو بعد میں وہ جو قصاص ہے جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا ایک اٹھایا گیا کہ جناب علی کے ذمہ بنتا ہے ان کا قصاص لینا، اور اس طرح کے معاملات جو چلے. تو خیر اس پروپوگنڈا آپ کہہ لیں، چونکہ پروپوگنڈا پارٹی ہر دور میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ رہتی ہے، جو معاملہ جتنا ہوتا ہے اس سے بات کو بڑھا دیا جاتا ہے. چنانچہ اس دور میں بھی کچھ ایسے تھے کہ جو مطلب بالکل نہ جناب عثمان ابن عفان مورخین نے لکھا کہ نہ ان سے ان کی کوئی دلی اتنی وابستگیاں تھیں، نہ امیر المومنین سے تھی. مسلمانوں میں کسی طرح جو ہے نا وہ رکھنا پھیلے، ایک فتنہ پھیلے، اس پہ سرگرم عمل. اور کچھ ان کا تعلق جو ہے وہ یہودی قبائل سے بتاتے ہیں کہ بظاہر مسلمان ہو کے وہ بیچ میں گھسے ہوئے تھے. خیر، تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے. خیر،
جو یہ مسئلہ سب سے پہلے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو پیش آیا کہ جناب بیعت کرنے والے کچھ شخصیات جو ہے وہ اس سے منحرف ہو گئیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیعت کے حوالے سے پھر کچھ جیسے آج موجودہ دور میں جناب وہ باہر بیٹھا ایک شخص جو جس کو بڑا ایک مقام دیا جاتا ہے جوید احمد غامدی، جیسے وہ آج برملا کہتا ہے کہ جی وہ تو بیعت کی شرائطیں پوری نہیں ہوئی، پورے مسلمانوں نے کی نہیں، یہ وہ اسی طرح کی باتیں اس دور میں بھی شروع ہو گئی تھی جی. تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اگر حضرت علی کو اپنا اقتدار عزیز ہوتا تو جائز اور ناجائز سے آنکھیں بند کر کے تمام حکومت کو استحکام دینے والی تدبیروں پر عمل کرتے اور شرانگیز عناصر سے سازگاری کر کے اپنا دور کامیاب بناتے. لیکن حضرت کی نگاہوں میں شخصی حکومت کی کوئی قدر و قیمت ہی نہ تھی. یعنی امیر المومنین اگر چاہتے، جو ان کی بیعت کے فوراً بعد سلسلے شروع ہو گئے، آپ بھانپ لیتے. اب امیر المومنین کو آپ امام المتقین نہ سمجھیں، فہم و فراست والا تو سمجھتے ہیں. آپ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی یا جانشین نہ بھی سمجھیں تو باب مدینہ العلم تو سمجھتے ہیں. تو اتنی عقل اور فہم و فراست تو علی بن ابی طالب رکھتے تھے کہ آپ بھانپ گئے تھے کہ مسئلے کہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور کہاں جا سکتے ہیں. سب کچھ آپ سب شخصیات کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ کون سی شخصیت اس معاملے میں کتنا آگے جا سکتی ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نظر میں کوئی قدر و قیمت ہوتی اس تختہ حکومت کی تو آپ یہ شروع دن سے ہی سازگار کر لیتے. کچھ لوگ کی پالیسی اپنا لیتے اور اپنا دور بڑا کامیاب آپ گنوا لیتے. اور یہ تو ہر ذی شعور کہے گا کہ واقعتاً اگر علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حکومت سے جناب اتنا لگاؤ ہوتا کہ حکومت پہ تخت پہ ہی آپ نے رہنا ہے تو یہ آپ کے لیے مسئلہ کوئی نہیں تھا. آپ اپنا ایک ایک وفد تمام مخالفین کی طرف بھجواتے، کچھ لوگ کی پالیسی بناتے، اللہ خیر صلی اللہ. لیکن نہیں، امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میرے پیش نظر حق کا قیام اور باطل کا مٹانا نہ ہو تو تم لوگوں پر حکومت کرنے سے میرا جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے. میں صرف اگر یہ میں نے بیعت قبول کی ہے تو کس لیے کہ حق کا قیام ہو، جو شورشیں امت مسلمہ میں فتنے پھیل رہے ہیں جناب ان کی بے کنی کی جائے، اور باطل کا مٹانا نہ ہو تو میں کبھی بھی مجھے یہ جوتا میرا زیادہ عزیز ہے اس تخت حکومت سے. آپ نے اسلامی حکومت کی غرض و غایت کو دو مختصر سے جملوں میں بیان کر دیا. اگرچہ آپ ملک گیری کی طرف متوجہ نہ ہوئے، یعنی علاقے فتح کرنے یا جس طرح سابقہ دوار میں ہو رہے تھے، آپ کو ایک تو اندرونی شورشوں کی وجہ سے اس کا موقع میسر نہ آیا کہ آپ اس طرف سوچتے، کوئی لشکر ترتیب دیتے اور مختلف علاقوں کو فائنل کی. نہیں، عرض کی کہ مسند خلافت پر بیٹھتے ہی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جن مسائل کا شکار ہوئے ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ کچھ شخصیات بیعت سے منحرف ہو گئیں، کچھ معاملات قصاص جناب عثمان ابن عفان کے حوالے سے، ان کے خون کے قصاص کے حوالے سے چل پڑے، کچھ معاملات کسی اور طرح سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کو جناب ٹارگٹ بنا کے وہ معاملات شروع ہو گئے. اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے جنگ جمل، اس کے بعد صفین، اس کے بعد خارجیوں کے ساتھ نہروان میں جو میدان سجتا ہے. تو امیر المومنین کا مختصر ترین دور ہے، یعنی خلفاء ثلاثہ کے ادوار سے اگر آپ کریں تو آپ دیکھ لیجئے کہ جناب امیر المومنین کو میرا خیال ہے کہ خلیفہ اول کے علاوہ باقی خلفاء سے بہت کم عرصہ ملا، 4 سال 9 ماہ اور کسی روایت کے مطابق 4 سال 10 ماہ کا. ان 4 سال 10 ماہ یا 4 سال 9 ماہ میں 3 جنگیں، جمل، صفین، نہروان، اندرونی سازشیں، کبھی کہیں کسی علاقے میں فتنہ پھیل گیا، کبھی کسی علاقے میں مسئلہ پہ گیا، کبھی فوج کے اندر کوئی صورتحال، ان چیزوں سے نبردازماں ہوتے رہے. آپ کو علاقہ گیری، علاقے فتح کرنے یا دیگر علاقوں پر جناب جس طرح سابقہ دوار میں مملکت اسلامیہ کا جغرافیہ پھیل رہا تھا، اس طرح کے آپ کو مواقع نہ مل سکے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسے ہی مسند خلافت پر بیٹھے، آپ کے ساتھ جو مسائل شروع ہوئے اس کے بارے میں جناب یہ علامہ عبد المقصود مفتو جو ہیں مصری عالم ہیں، شاید یہ لکھتے ہیں کہ وہ مشکلات جناب علی علیہ السلام کو جو خلافت کی ابتدا میں پیش آ گئی تھیں وہ صرف جناب طلحہ اور جناب زبیر کا بیعت سے منحرف ہونا نہیں تھا، وہ ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور دیگر مسائل کے ساتھ صفین اور نہروان کا بھی معاملہ نہ تھا، بلکہ اصل مسئلہ جو امیر المومنین کو درپیش تھا وہ ایک شخصیت کے حوالے سے تھا کہ جو کسی بھی صورت علی ابن ابی طالب کو بطور خلیفہ ایک آنکھ سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی. چنانچہ اس شخصیت نے کتنے ہی معاملات کیے، کتنے ہی دیگر اصحاب کے ساتھ جو ہے روابط کیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلافت کو لے کر. خیر، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جہاں یہ معاملہ کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں قرآن اور سنت کے مطابق چلوں گا، اس کے بعد اپنی رائے کے مطابق جسے درست سمجھوں گا وہ سر. دوسرا، آپ نے بیت المال کا جو معاملہ تھا اس کو کچھ مزید تھوڑا سا سکویز کیا، تھوڑا سا اس کا جو وہ کیا کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس کا معاملہ کیا،
کچھ وظائف جو امیر المومنین نے سب کے برابر کر دی. اس سے پہلے یہ تھا کہ مطلب بدری صحابہ کے اور دیگر ان کے معاملات امیر المومنین نے کچھ اور کر دیے معذرت برابر، اور دوسروں کے برابر کر دیے. اس طرح کے کچھ اور بڑے اختلافات پیش آئے، حتیٰ کہ عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں وہ آپ نے روایت اکثر سنی ہوگی کہ جس میں جناب عقیل آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی قسمہ پرسی کی وجہ بتاتے ہیں اور کچھ کہ میں آپ کا بھائی ہوں تو کچھ بڑھائیے میرے وظائف وغیرہ. تو امیر المومنین نے گرم سلاخ لوہے کی لے کے آپ کے ہاتھ پر لگاتے ہیں اور جناب عقیل تڑپ اٹھتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سے یہ آگ اس کی تپش برداشت نہیں ہو رہی، اور مجھے آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیت المال سے آپ کو خفیہ طور پہ کچھ حصہ زیادہ دے کے تو جہنم کی تپش برداشت کروں. تو یہ معاملات امیر المومنین کے ساتھ پیش آتے رہے، جس کی وجہ سے پہلے دن سے جیسے ہی آپ نے مسند خلافت سنبھالی آپ ان مسائل کا شکار رہتے رہے. ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ جو خوارجی اور ناصبی الحمدللہ برادران مسلمین میں سے سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث جو ہمارے بھائی ہیں، ان کے اکثر اکابرین نے جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمات کو سلام کیا ہے اور ان کو حق کہا ہے. لیکن خارجی اور ناصبی بھی ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں، جیسے غالی ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں. تو کچھ خارجی اور ناصبی جو اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جناب خلفائے ثلاثہ کے آپ ادوار دیکھیں اور علی بن ابی طالب کا دور دیکھیں، کہاں وہاں پہ فتوحات اسلامیہ جناب سمٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور یہاں پہ جناب آپس میں کھانا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ خارجی ہو بدبخت ہو جو مولا علی پر انگلیاں اٹھاتے ہو اعتراض اٹھاتے ہو آپ کی خلافت پہ، آپ یہ بتاؤ کہ کیا خلفائے ثلاثہ کو وہ مسائل درپیش آئے کہ جو جناب امیر المومنین کو مسند خلافت پر بیٹھتے پیش آنا شروع ہو گئے تھے؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کام تھا کہ آپ 4 سال 10 ماہ بھی اس مملکت اسلامیہ کو ان سازشوں کے ساتھ بھی آپ مینٹین کرتے رہے، نگہبانی کرتے رہے، نگرانی کرتے رہے. خیر اس کے بعد جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مختصر خلافت سنبھالنے کے بعد کے احوال آپ کو بتائے. جب جمل بھی ہو چکی، جمل کے بعد جمل میں بھی مسلمانوں کا 2 طرفہ ہی خاصا نقصان ہوا، صفین میں بھی ہوا، کئی بدری صاحب درجہ شہادت پر فائز ہوئے، کئی صحابہ کرام کی ایک لمبی فہرست ہے جو ان جنگوں میں جو جناب شہادت جن کو ملی اور جو دنیا سے چلے گئے. امیر المومنین اس پہ بھی بڑا کرتے تھے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تینوں جنگیں بحالت مجبوری لڑی ہیں، دفاعی جنگیں لڑی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ معاملات بھی امیر المومنین کو بڑا پریشان رکھتے تھے کہ یار مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے. آپ نے کئی موقع پر فرمایا، بلکہ ایک موقع پر تو آپ نے ایک شخص کو پیغام دے کے بھیجا کہ جا اپنے امیر سے کہے کہ مجھ سے دو بدو لڑ لے تاکہ مسلمانوں کا خون رک جائے، وہ ضائع نہ ہو، اور دونوں میں سے جو بچ جائے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا وہ فاتح اور وہ پھر مملکت اسلامیہ کو سنبھال لے. خیر اسی دوران جب امیر المومنین ایک فائنل لشکر تیار کر رہے تھے کچھ بغاوتوں کو کچلنے کے لیے اور کچھ چورچوں کو جناب وہ کرنے کے لیے، اسی دوران یہ خوارج والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. یہ شہروں میں گھس گئے، خواتین کے جناب زیور چھین لینے، قتل کر دینے اور گھروں میں گھس جانا، مال و اسباب لوٹ لینا. خیر یہ معاملہ بڑھتا بڑھتا پھر یہ جنگ تک پہنچا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 40 ہجری میں نہروان کے چند بچے کچھ خوارج جو ہیں وہ مکہ میں اجتماع کرتے ہیں، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں پھر بتایا آپ کو کہ وہ جناب تینوں کو دنیا سے اٹھانے کی بات کرتے ہیں اور تہیہ کرتے ہیں اور حلف لیتے ہیں کہ ایک علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جو ابن ملجم مرادی لعین تھا، اسی طرح امیر شام کے حوالے سے عمرو ابن عاص کے حوالے سے. خیر باقی 2 تو بچ جاتے ہیں، لیکن امیر المومنین حالت سجدہ میں اس کی ضرب کا شکار ہو جاتے ہیں اور 19 رمضان المبارک کو یہ ضربت آپ کو لگتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے جناب کہ 19 کی شب کے بعد بھی 19 کا دن گزرتا ہے، 20واں روزہ گزرتا ہے. کوفے کا ماہر طبیات کے ماہر جناب جو تھے اسیر ابن عمرو، یہ مولا علی علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے ان کے زخم کو. آپ نے جب 20ویں شب یہ زخم دیکھا تو آپ نے کہا کہ اس کاری ضرب سے اب جانبر ہونے کی کوئی صورت حال نظر نہیں آتی، یا امیر المومنین آپ اپنی وصیتیں لکھوا دیں. اب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت تھی، وہ ان جملوں کے بھی متحمل ہو سکتے تھے، وہ شیر خدا تھے، ان کو ان جملوں سے کوئی وہ دل تنگ نہیں پڑا یا کوئی وہ نہیں ہوتا. ایک ہوتا نا کہ انسان کہ ایک حکیم یا ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں جی آپ اپنی وصیت لکھوانا چاہیں. تو خیر امیر المومنین نے بڑی جرت مندانہ وصیتیں لکھوائیں، تلقینیں کی، جو بھی آپ کا وہ تھا. آپ نے جناب حسنین کریمین کے نام ایک وصیت ہے، کچھ جملے اور ہیں، کچھ کلمات اور ہیں جناب ام کلثوم اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ساتھ. تو خیر زہر آلود تلوار سے آپ کا مغز مبارک یعنی مغز جو ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہو چکا تھا، جسم میں زہر پھیل چکا تھا. خیر سب حضرت کی زندگی سے نا امید سے ہو گئے، سینوں میں دل بیٹھنے لگے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حضرت نے 19 اور 20ویں رات انتہائی کرب اور تکلیف میں گزاری، اور جب 21ویں رات کا 2/3 حصہ گزر گیا تو جناب امیر المومنین کی حالت بگڑ گئی.
آپ کی پیشانی پر موت کا پسینہ آیا، کلمہ شہادت پڑھا اور جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب صرف کوفہ نہیں بلکہ تمام امت اسلامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک دفعہ پھر یتیم ہو گئی۔ تقوی اور استبازی کا چراغ گل ہو گیا، علم و عمل کا آفتاب گہنا ہو گیا، دنیا تاریک ہو گئی۔ افسوس جس کی زیست کا ہر لمحہ حق کی نصرت اور باطل کے خلاف جہاد میں گزرا، ایک شکی ازلی کی تلوار سے مجروح ہو گیا اور دنیا سے کوچ فرما گئے۔ افسوس کہ جن کی زندگی کی راتیں محراب عبادت میں جا کر گزری، لحد کا گوشہ آباد کرنے کے لیے وہ شخصیت اب نیند سو گئی۔ افسوس کہ جس شخص کا دعویٰ تھا کہ اے سورج میں نے تجھے طلوع ہوتے ہر دفعہ دیکھا ہے، کہ تو نے بھی کبھی علی بن ابی طالب کو، جب تو طلوع ہوتا ہے تو نے علی بن ابی طالب کو سوتا پایا کبھی؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تدفین کے معاملات پیش آتے ہیں، اور جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور اس نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کرتے ہیں۔ نجف کے ریگزار میں میت مقدس کو خاموشی کے ساتھ سپرد لحد کر دیا گیا، اور دوسرے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دوسرے صاحب کے ساتھ پلٹ کر کوفہ واپس آئے۔ اب عوام میں سرگوشیاں بھی ہونے لگیں اور قیاس رائیاں بھی شروع ہو گئیں۔ کسی نے کہا اب دارالامارہ میں دفن کر دیے گئے ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں مسجد کوفہ میں، کسی نے کچھ، الغرض کہ امیر المومنین کی قبر کا صحیح محل وقوع تھا، محل وقوع وہ حسنین کریمین اور دیگر امیر المومنین کی اولاد کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلا۔ خیر، امام جعفر صادق علیہ السلام اور دوسرے اہل بیت کے اتفاق اور فرقہ امامیہ کے اجماع کے بعد اب یہ امر جو ہے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ امیر المومنین کا مدفن نجف اشرف میں وہی ہے جو آج کل آپ کی وزارت گاہ ہے، یعنی قبر مبارک ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت عالم اسلام کا ایک ایسا عظیم سانحہ تھی کہ اپنے یعنی آپ کے محب اور آپ سے اختلاف کرنے والے بھی جب اس شہادت کی خبر کو سنتے ہیں تو اپنے آنسو نہیں روک سکتے، اور اسی بابت چند تاثرات ایسے ہیں جو کچھ تاریخی شخصیات نے دیے ہیں، لیکن دامن وقت میں اس ویڈیو میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو بھی امیر المومنین کے حوالے سے ہوگی، جس میں آپ کی علمی خدمات کا اعتراف اور کچھ تاریخی شخصیات کا امیر المومنین کی شہادت کے بعد آپ کے اعترافات میں دیے گئے بیانات کا ایک سلسلہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا YouTube چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔